سے ایک صحافی نے سلطان عبدالحمید کے بارے میں سوال پوچھا، جس کے جواب میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جواب دیا کہ تم نئی نسل آزادی کی قیمت نہیں جانتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید کی بادشاہت میں اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ کون دشمن ہے اور کون دوست۔ سلطان عبدالحمید تمام ممالک کا دشمن تھا۔ سلطان عبدالحمید کو دنیا کے تمام ممالک اپنا دشمن سمجھتے تھے، تو ایسے میں ایک نئے اور جدید ترکی کی بنیاد رکھنا ضروری تھا، کیونکہ سلطان عبدالحمید کمزور ہو چکے تھے اور ان کے ہر طرف غدار موجود تھے۔ دوستو، آج سے کچھ سال پہلے سلطان عبدالحمید کا نام ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن پھر رجب طیب اردوان کے دور حکومت میں ترکی کے ایک چینل TRT پر نشر ہونے والی ڈرامہ سیریز پائے تخت عبدالحمید نشر ہوئی، جس نے سلطان عبدالحمید کے خلاف تمام پروپیگنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں سکھایا کہ سلطان نے اسلام کی خاطر کیا کیا کارنامے سر انجام دیے تھے۔ 4 جون 2021 کو یہ ترک تاریخی سیریز پائے تخت عبدالحمید 5 سال کے بعد اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ ترکی کے تاریخی ڈراموں نے دنیا بھر میں جو تہلکہ مچایا ہے، اس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ اگرچہ ترک سیریز پائے تخت عبدالحمید کو وہ ریٹنگ نہ مل سکی جو دیریلیس ارطغرل اور دیگر تاریخی ڈراموں نے حاصل کی، لیکن پائے تخت عبدالحمید سیریز نے جس طرح لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، ایسا شاید کسی اور سیریز نے نہ بنایا ہو، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سیریز احساسات کا نام ہے۔ یہ صرف ایک ڈرامہ یا سیریز نہیں، بلکہ زندگی بدلنے کا ایک پورا نظام ہے، جہاں ایک سلطان اپنی عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات تگ و دو کر رہا ہے، تو ساتھ ساتھ وہ عالمی شیطانی طاقتوں کی سازشوں سے بھی لڑ رہا ہے۔ وہ اپنے حرم کے معاملات بھی دیکھ رہا ہے، اپنی ازدواجی زندگی بھی خوش اسلوبی سے گزار رہا ہے، اور ہر لمحہ ہر آن اس کی کوشش ہے کہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں۔ سلطان عبدالحمید نے دشمنوں کی سازشوں کو جس طرح ناکام بنایا، تو اس کے بارے میں صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے، بلکہ اس کا اعتراف ان کے ہم اثر مخالفین بھی کیا کرتے تھے۔ برطانیہ، روس، ہنگری سمیت یورپ کے اکثر ممالک کے شہنشاہ سلطان عبدالحمید کی سیاست اور بلا کی ذہانت کے متعارف تھے۔ سلطان عبدالحمید کی ایک ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر موجود ہے، جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی اصل آواز تھی، لیکن وثوق سے یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ کیا واقعی یہ آواز انہی کی تھی یا نہیں۔ بہرحال اس ریکارڈنگ میں ان کے آخری الفاظ موجود ہیں، جن میں وہ دعا کرتے سنائی دیتے ہیں۔ Allah helal et. Şahsımı değil. Milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız derelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar helal ederim de. Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah, mukaddes isimlerine kurban olduğum Allah. Ya Adi, bana Kızıl Sultan adımı takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri şimdi beni devirenlere parçalatın. Bu cellatları da kim bilir kimlere parçalatacaksın. Fakat Ya Rahman, adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz, biz de acı. Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisinin nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Ya Kadir, kundaktaki yavruyu gagasına almış kaçıran leş kuşunu düşürüp çocuğu kurtarmak ancak senin kudretine sığabilir. Leş kuşlarının gagasında kundak çocuğuna dönen milletimi kurtar Allah. Ya Mabud, ömrümde tek vakit farz namaz
namazı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ama tek vakit namazım olduğunu iddiaya da nefsine kuvvet bulamıyorum. Huzurunda eriyeceğime kaskıdı kalıyorum ve duada ruh teslim edeceğine yatağımda kıvranıyorum. Sana kulluk göstermeyen bu kulunu affet Allah. Eğer yılları tesbih dizisince süren hükümdarlığında seni bir kere anabildim, Resulüne bir an bağlanabildimse, duamı o bir kere ve bir an yüzüstü hürmetine kabul ettim. Ya Sübhan, şu titrek elleri kıyamet gününde sana, ümmetim diye yalvaracak olan Habibinin eteğinde şimdi, milletim diye dilenen bu ihtiyarın duasını geri çevirin. Milletimi evvela bazı badel mevsiz bir ölümle yok etmeye götüren sahte kurtarıcılar ve sahte kurtuluşlardan kurtar. Ve ona bir gün gerçek kurtarıcıları, gerçek kurtuluşu nasip eyle. Benim artık bu dünya gözüyle görebileceğim hiçbir saadet ümidim kalmadı. Bari felaketi olsun bana daha fazla gösterme Allah'ım. Ayakta duramaz haldeyim. Vadem ne gün dolacak.